السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج جب میں دیکھتا ہوں اپنے حکمرانوں کی حالت، حکمران توشہ خانہ سے کوئی تحفہ بھی نہیں چھوڑتے، ڈونیشنیں بھی نہیں چھوڑتے، پارٹی کے نام پہ فنڈ لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، امرات لیتے ہیں، اور تحفے تحائف تو کیا بلکہ زبردستی لوگوں سے بھتہ لیا جاتا ہے، اس کا نام تحفہ رکھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ تحفہ نہیں ہوتا۔ آپ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ کسی حکمران کے گھر گئے، گاڑی اچھی ان کو پسند آ گئی تو وہ گاڑی واپس آپ کے ساتھ نہیں گئی، گاڑی وہاں پہ روک لی گئی۔ یہ ایک پریزیڈنٹ پاکستان کا میں واقعہ بتا رہا ہوں جو زندہ بھی ہیں اور پریزیڈنٹ پاکستان رہے۔ اسی طرح ایک پرائم منسٹر کو ایک گھڑی پسند آ گئی، گاڑی پسند آ گئی، اور وہ جو صاحب گئے تھے پھر وہاں پہ یہ اتار کے وہ دے کے واپس آئے۔ خیر، یہ تو پاکستانی حکمرانوں کے واقعات ہیں، اس پہ ابھی تفصیلی آج ہم نے بات کرنی ہے، لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی شکایت یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا جس طرح آج کل نیب لوگوں کو پکڑ رہا ہے ایسٹ بیانڈ مینز کے حوالے سے، اسی نوعیت کا کیس تھا۔ گورنر کو کہا گیا کہ آپ کی مال و دولت میں، پراپرٹی میں، شان و شوکت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، لوگ نوٹس کر رہے ہیں اور کئی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے لکھا، جواب دیا کہ امیر المومنین، اصل میں لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لوگ مجھے بہت تحفے تحائف دیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، میں کرپشن وغیرہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ان کو سبکدوش کر دیا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد کچھ 1.5-2 مہینے کے بعد جب گورنر صاحب اپنی پرانی ڈیوٹی کے اوپر آ گئے، کسی دفتری امور میں ان کو لگا دیا گیا، تو اس کے بعد گورنر صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ سنائیں کیا صورتحال ہے، کوئی تحفے تحائف آ رہے ہیں؟ تو وہ چپ تھے، خاموش تھے۔ انہوں نے کہا نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تحفے جو بھی آپ کو دیتا ہے آپ کے اس منصب کو دیتا ہے، یہ تحفے آپ کی شکل کو، آپ کی شخصیت کو نہیں ملتے، آپ کا جو منصب ہوتا ہے اس کی وجہ سے تحفے تحائف آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور لوگ تحفے تحائف دیتے کیوں ہیں، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ ملک ریاض لوگوں کو تحفے کیوں دیتا ہے، پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس کو تحفے کیوں ملتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی گاڑی لے کے گیا، اچھی گاڑی تھی، پسند آ گئی، واپس نہیں آئی، یہ پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہے جن کا واقعہ ہے۔ پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک صاحب گئے، گھڑی بہت قیمتی تھی، اچھی تھی، غلطی سے بیچارے نے پہنی ہوئی تھی، وہ اتروا دی گئی، پہلے تعریف کی گئی، پھر اس کو کہا بڑی اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد اس کو اتار کر دینی پڑی۔ بڑا آدمی جب چھوٹے اس طرح کے بیچارے کسی کی گھڑی کی، کپڑوں کی، کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، اور ساتھ ہی ان کی گاڑی بھی، ان کو کہا کہ کیا بات ہے، تو گاڑی بھی ان سے لے لی گئی اور دوسری گاڑی پہ ان کو ڈراپ کروا دیا گیا۔ یہ صورتحال ایک طرف ہے، ایک طرف حضرت عمر فاروق کے زمانے کی میں نے بات کی، جو جینون ریاست مدینہ کے معمار تھے، اور جو ریاست مدینہ کی معمار شخصیت تھی خاتم النبیین، یہ ان کے سپاہی اور ان کے ساتھی اور ان کے آگے جانثار تھے۔ ان کے جانثاروں کی کیفیت دیکھیں کہ جو خود بیچارے ایک یعنی بیت المال سے ایک پینی بھی اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ پھر میں اگر آج کے دور میں آ جاؤں تو آج پرائم منسٹر صاحب اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈونیشن لیتے ہیں اپنے ہسپتال کے لیے، گورنر صاحب اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ڈونیشنز لیتے ہیں، انہوں نے اپنے نام کی ایک ڈونیشن کا سلسلہ کھولا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے اوپر این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ڈرائیو کرنے کا، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کا ایک بڑا جسٹیفائڈ طریقہ ہے۔ ٹیکس ویکس اس کے اوپر ہوتا نہیں، ٹرسٹ بنائے گئے ہیں اور اس کے نام کے اوپر بہت سارے پیسے بٹور لیے جاتے ہیں۔ سید منور حسن امیر جماعت اسلامی جو ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے چند دن پہلے، میں ان کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی، بہت سارے تحائف ملے، بطور امیر جماعت اسلامی شادی تھی، تو جب تحائف کٹھے ہو گئے بہت سارے، تو وہ سارے انہوں نے کہا کہ ان کو اٹھاؤ اور جماعت اسلامی کے بیت المال کے اندر جمع کروا دو۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کریں، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تحفے تحائف میری ذات کی وجہ سے کم ملے ہیں، بنیادی طور پہ میرے جماعت اسلامی کے طور پر ہی ملے ہیں، تو اس پہ جماعت اسلامی کا حق ہے، لہذا وہاں جمع کروا دیے جائیں۔
ایک کیفیت تو یہ ہے، دوسری کیفیت میں نے حضرت عمر فاروق کے دور کی بتا دی، تیسری کیفیت آج کے حکمرانوں کی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کا کیس ہے، یہ نیب نے اس میں نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دیا ہے، اسد زرداری صاحب بھی اس کیس پہ ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کیس ہے۔ یہ توشہ خانہ ریفرنس ہے۔ توشہ خانہ وہ ہے کہ جو پوری دنیا سے پاکستان کو، یہ پاکستان کے حکمرانوں کو، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو تحائف ملتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمارا قانون یہ ہے کہ کسی بھی حکمران کو کوئی تحفہ ملتا ہے وہ ذاتی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا، وہ واپس آ کے توشہ خانہ کے اندر، خزانے کے اندر جمع ہونا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ ایسی گنجائش پیدا کر لی ہے کہ وہاں پہ تھوڑے سے پیسے دے کے، بہت معمولی سے پیسے دے کے پرائم منسٹر صاحب تحفہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور باقی حضرات جو ہیں جن کو تحفے ملتے ہیں وہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر تو تحائف بس نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اسی طرح ہی پٹیچر قسم کی چیزیں پڑی ہیں، جو چیز آتی ہے یہ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں۔ مرسڈیز بینز کا یوسف رضا گیلانی صاحب، اللہ کے فضل سے سعودی عرب سے گفٹ ملا تھا، وزیر اعظم پاکستان کو تحفے میں ملی تھی، وہ نواز شریف صاحب کو دے دی 2008 میں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کو بہت سارے تحائف ملے، وہ اپنے گھر لے کے، زرداری صاحب کو بہت سارے تحائف ملے، وہ اپنے گھر لے کے، تھوڑے سے پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون کراتا ہے، اور تحفہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو، ریاست کو لوٹنے کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو ان سے بچا ہو، یعنی ہر طریقے سے اس ریاست پاکستان کو لوٹا گیا، وہ توشہ خانہ کے ذریعے، وہ ڈونیشنز کے ذریعے، وہ لوٹ مار کے ذریعے، وہ قرضے لے کر، وہ دنیا کا کوئی طریقہ ایسا بتا دیں جو ان حکمرانوں نے جس پہ مہارت حاصل نہ کی اور جس سے ذریعے اس ملک کو لوٹا نہ گیا۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ حالت یہ ہے کہ وہ جو تحفہ بھی آتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ سرکاری طور پہ وہاں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر لنڈن کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر ایک دفعہ ایک صاحب لے کے گئے تھے، اور موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں، وہ ایسے تحائف کو گھروں میں لے کے نہیں جاتے، وہ ریاست کا مال اور ریاست کا سامان اور ملک کا اور قوم کا مال ہوتا ہے، اس کو ادھر ہی جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت سمجھ کے ملک کو لوٹنا یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ ایون فیلڈ جس کا اتنا کیس چلا، آج کیس سے فارغ تو ابھی نہیں ہوئے، لیکن اسی اپارٹمنٹس کے اندر موجود ہے، پوری دنیا کا منہ چلا رہے ہیں کہ یہ میں بیٹھا ہوں۔ زرداری صاحب کی بھی حالت یہی ہے، تمام کیسز موجود ہیں، تمام پراپرٹی جن کا ان پہ الزام لگا وہی موجود ہیں، لیکن وہ سسٹم کے ساتھ کھیلتے سسٹم کو ناکام کر کے باہر بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ۔ اس ملک کے اندر جس کو سسٹم کے ساتھ کھیلنا آتا ہے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب اس ملک کے اندر جینون احتساب ہوگا اور واقعی لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا اور احتساب ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ ناظرین، مجھے بھی اور آپ کو اس وقت کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔